بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ رات کے سنسان اور تاریک سناٹے میں جب پوری دنیا گہری نیند کے آغوش میں سو رہی ہو، اچانک آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ کے دل پر ایک عجیب سا ناپائیدار بوجھ محسوس ہو، ایک ایسا بوجھ جو انسان کی روح کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ گناہوں کا شدید احساس، زندگی کی الجھنیں، معاشی پریشانیاں اور آنے والے کل کا ایک نامعلوم خوف۔ لیکن ذرا ٹھہریے اور تصور کیجئے، اگر اسی اندھیری رات میں جب کوئی آپ کا درد سننے والا نہ ہو، عرش اعظم سے کائنات کا مالک آپ کا نام لے کر پکار رہا ہو اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہ ہو، اگر میں آپ سے کہوں کہ رات کے اس آخری پہر میں ایک ایسا زبردست اور حیران کن راز چھپا ہوا ہے جس کی حقیقت اگر آج آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کبھی بھی رات کو بے فکری سے سو نہیں جائیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو کوئی عام یا روایتی ویڈیو نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی پوری زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والی ہے۔ اگر آپ نے آج کے ان ابتدائی چند منٹوں کو پوری توجہ سے سن لیا اور اس ویڈیو کے سب سے اہم اور بنیادی پوائنٹ کو سمجھ لیا جو میں اس ویڈیو کے بالکل آخر میں آپ کے سامنے کھولنے والا ہوں، تو شاید آپ کی آنے والی تمام راتیں اور دن ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کا ایک سیکنڈ بھی اسکپ کیے بغیر اسے آخر تک مکمل دیکھیے، کیونکہ وہ مرکزی اور اہم ترین راز جو آپ کی تمام مشکلات کا حل ہے وہ میں بالکل آخر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اگر آپ نے وہ حصہ مس کر دیا تو شاید آپ زندگی کے ایک بہت بڑے روحانی خزانے سے محروم رہ جائیں گے۔ آج کے اس مادیت پرست اور بھاگ دوڑ والے دور میں جہاں ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی، معاشی تنگی، بیماری یا دل کے کرب میں مبتلا ہیں، ہم اپنا حل کہاں تلاش کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم راتوں کو جاگ جاگ کر فکروں اور سوچوں کے سمندر میں غوطے کھاتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس واحد در پر کیوں نہیں جاتے جہاں سے کبھی کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا گیا؟ آپ نے اکثر یوٹیوب یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سنسنی خیز اور دلکش عنوانات دیکھے ہوں گے جن میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ تہجد کی نماز میں فلاں مخصوص 2 سورتیں پڑھ لو تو سمندر کی جھانک جتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا کوئی ایسا عجیب و غریب اور حیران کن فرمان جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے منسوب کر کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک سچے اور باشعور مسلمان کی حیثیت سے ہمیں سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانی ہوگی کہ ہمارے پاکیزہ دین کی بنیاد سچائی، امانت داری اور مستند دلائل پر ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت اور جامع اور کامل دین ہے کہ ہمیں اس میں اپنی طرف سے یا کسی ضعیف اور من گھڑت روایت کے ذریعے کسی عمل کی فضیلت بڑھانے کی ذرہ برابر بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے بالکل آخری حصے میں میں آپ کو وہ مرکزی اور اہم ترین نکتہ بتاؤں گا جو اصل میں تہجد کی روح ہے، لہٰذا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ وہ آخری پوائنٹ آپ کے تمام سوالات کے جوابات دے دے گا۔ ہمیں یہ بات بہت زیادہ واضح طور پر سمجھنی ہوگی کہ جب ہم اللہ کے رسول
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی ایسی بات منسوب کرتے ہیں جو انہوں نے نہیں فرمائی تو یہ انتہائی ہلاک کن اور خطرناک عمل ہے۔ صحیح بخاری کی انتہائی مشہور اور مستند حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے اگر آپ کو کہیں بھی ایسا عنوان یا تھمنیل نظر آئے جس میں یہ دعویٰ کیا ہو کہ تہجد میں صرف اور صرف کوئی خاص 2 سورتیں پڑھنے سے ہی سمندر جتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایسا فرمان ہے جو کسی ضعیف یا من گھڑت بات پر مبنی ہے، تو ہمیں فوراً رک کر شرعی تحقیقی کرنی چاہیے۔ کیا قرآن مجید یا صحیح احادیث میں تہجد کی نماز کے لیے کسی مخصوص صورت کی شرط رکھی گئی ہے؟ اس کا شرعی جواب ہے کہ بالکل نہیں۔ قرآن کریم کا جو حصہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو، آپ تہجد کی نماز میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تلاوت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی صورتوں کی لمبائی سے زیادہ آپ کے دل کے اخلاص اور آپ کے آنسوؤں کی طرف سے محبت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، وہ آخری اور سب سے اہم پوائنٹ جس کے لیے آپ اس ویڈیو پر موجود ہیں وہ آگے جا کر کھلے گا، اس لیے ویڈیو کو بالکل بھی چھوڑ کر مت جائیے گا۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مخصوص 2 سورتوں والی بات غیر مستند ہے تو پھر صحیح احادیث میں سمندر کی جھانک کے برابر گناہ معاف ہونے کی جو عظیم الشان فضیلت آئی ہے وہ کن حقیقی اعمال کے لیے ہے، اور تہجد کی اصل طاقت کیا ہے؟ ذرا سوچئے۔ جب اللہ رب العزت جو کہ تمام کائنات، تمام مخلوقات اور تمام آسمانوں کا اکیلا مالک ہے، وہ رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش و مغفرت طلب کرے تاکہ میں اس کی بخشش دوں؟ ذی وقار ناظرین، ذرا اس نورانی اور جلیل القدر منظر کا تصور کیجئے۔ کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ جس کے قبضے میں آپ کی صحت، آپ کی سانسیں، آپ کا رزق اور آپ کی تمام خوشیاں ہیں، وہ خود رات کو آپ کو پکار رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس وقت گہری نیند کے آغوش میں بے خبر سو رہے ہوتے ہیں۔ ہم دنیا داروں کے آگے روتے ہیں، بندوں سے شکایتیں کرتے ہیں، لیکن جو دینے والا ہے اس کی پکار کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تہجد کا وہ کون سا آخری اور مرکزی نقطہ ہے جو ہماری دعا کو سیدھا عرش اعظم تک پہنچاتا ہے؟ وہی سب سے اہم اور خاص بات میں آپ کو اس ویڈیو کے آخری حصے میں بتانے جا رہا ہوں، اس لیے ویڈیو کو مسلسل دیکھتے رہیں۔ تہجد کی نماز صرف ایک عام عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان وہ گہرا راز و نیاز ہے جو صرف اور صرف رات کے اندھیرے میں قائم ہوتا ہے، جب دنیا کی تمام دکانیں بند ہو جاتی ہے، جب تمام ہمدرد سو جاتے ہیں، جب دوست احباب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل اس وقت
رب کریم کا دربار رحمت کھلا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ المزمل کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے، رات کو قیام کرو مگر تھوڑا سا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھو۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ آپ کے لیے اضافی فرض ہے۔ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ تہجد پڑھنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کے حالت میں راتیں گزارتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان تمام آیات کی روشنی میں وہ ایک ایسا حتمی عمل اور مرکزی راز کون سا ہے جسے اپناتے ہی انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے؟ وہ سب سے خاص اور اہم پوائنٹ ہم بس کچھ ہی دیر میں اس ویڈیو کے آخری منٹوں میں واضح کرنے والے ہیں، اس لیے آخر تک جڑے رہیے۔ جہاں تک گناہوں کی معافی کا تعلق ہے تو صحیح احادیث میں مختلف اذکار اور صورتوں کی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر یا 33 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھانک کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھانک جتنے ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید کی 2 صورتیں اور آیات جن کی انتہائی عظیم فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے، وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے، وہ اس کے لیے تمام آفتوں سے کفایت کر جاتی ہے۔ اور سورۃ الملک کے بارے میں ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ قرآن میں ایک سورت ایسی ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ لیکن ان تمام فضائل کے ساتھ ساتھ تہجد کا وہ اصل اور بنیادی مقصد کیا ہے جو اس پوری ویڈیو کا نچوڑ اور سب سے اہم ترین نقطہ ہے؟ اس کو جاننے کے لیے بس کچھ منٹ اور صبر کیجیے، کیونکہ وہی آخری بات آپ کی زندگی کے تمام بند راستوں کو کھولنے والی ہے۔ جب آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس تلاوت اور تہجد کی برکت سے آپ کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور رات کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو 10 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کرتا ہے وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا، اور جو 100 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کرتا ہے وہ اطاعت گزاروں میں لکھا جاتا ہے، اور جو
1000 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے وہ بے شمار ثواب پانے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ دین اسلام میں مستند فضائل ہی اتنے زیادہ اور اتنے خوبصورت ہیں کہ ہمیں کسی بھی قسم کی غیر مستند یا من گھڑت روایات کے طرف جانے کی مطلق ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اب ہم اس ویڈیو کے اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں میں آپ کے سامنے وہ مرکزی اور اہم ترین نقطہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں وعدہ کیا تھا اور جس کے بغیر تہجد کی کوئی بھی دعا مکمل نہیں ہوتی۔ لیجئے ناظرین، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم مرکزی اور بنیادی پوائنٹ کی طرف چلیں جس کا احساس میں آپ کو بار بار دلا رہا تھا۔ وہ اصل اور اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز کی سب سے بڑی طاقت اور اس کا اصل راز کسی مخصوص صورت یا وظیفے کے گننے میں نہیں بلکہ دل کے سچے اخلاص اور سجدے میں بہنے والے ایک گمنام آنسو میں چھپا ہوا ہے۔ جی ہاں، یہی وہ مین پوائنٹ ہے جس کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا۔ جب انسان رات کے آخری پہر بستر چھوڑ کر وضو کرتا ہے اور بغیر کسی دکھاوے کے صرف اور صرف اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو اس وقت اس کے دل کا اخلاص اور اس کی آنکھ سے نکلنے والا وہ ایک چھوٹا سا آنسو سمندر جتنے گناہوں کو پل بھر میں دھو ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے نکلنے والا آنسو اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ وہ اس وجود پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ یہی تہجد کا وہ اصل اور مرکزی راز ہے کہ وہاں الفاظ سے زیادہ آپ کے دل کی طرف اور اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ آج کی اس تمام گفتگو اور تحقیق کا خوبصورت خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی غیر مستند روایات کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ صحیح احادیث اور قرآن کریم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے تہجد کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو راتوں کو اٹھ کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے، سچے دل سے توبہ کرنے اور اخلاص کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ تحقیق اور اہم ترین پیغام پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ کمنٹ میں آمین لکھیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی ہی مستند اور ایمان افروز ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔